رسول اللہ یا کنز الامانی۔ روز قیامت کے دن میں اللہ سے اس حالت میں ملنا چاہتا ہوں کہ میرے وجود پر کوئی گناہ نہ ہو، میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ سے قیامت میں ملنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن میں اللہ سے پاک و صاف کہ میرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، اس شان سے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غسل جنابت کو خوب اچھی طرح کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ سے تم اس حالت میں ملو گے کہ تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی غسل جنابت جو لوگ اچھی طرح کرتے ہیں قیامت کے دن وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے اٹھیں گے۔ پہلی بات تو لوگ دو تین تک غسل جنابت کو دو تین دن تک کرتے ہی نہیں ہے، ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں جنبی ہو، یعنی جس شخص پر، جس مرد عورت پر غسل جنابت فرض ہو، وہ جہاں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ وہ ایسی اٹھ کر کے لوم چلانے بھی چلے جائے، سائزنگ میں بھی چلے گئے، دکان میں بھی آ گئے، اور اس کے بعد جب ان کو موقع ملا پھر وہ تب غسل کریں۔ میرے خود کا تجربہ ہے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کئی ایسے لوگ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ چلیں نماز، میری تو عادت ہے کہ جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو یا تو اگر موقع ہوتا ہے تو میں ان کو نماز کی دعوت دے دیتا ہوں یا پھر ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ بچپنے سے میرے معمولات میں ہے، اس لیے کہ جب سے میں نے پڑھا کہ کسی بندے کو نیکی کی طرف بلانا 60 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں چھوڑے 60 سال کی عبادت کو؟ 60 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب نیکی کی طرف بلانے والے کو ملتا ہے۔ نیت اللہ کی رضا۔ تو ایک دن میں نے اپنے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ جائیں، کہا آپ بھی چلتے تو اچھا ہوتا۔ میں اکیلا ہی تھا تو انہوں نے کہا ایک کام کرتا ہوں میں مسجد تک آپ کو پہنچا دے، تو چلیے وہ آئے مسجد کے دروازے پر، انہوں نے مجھے پہنچا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی دروازے تک آئے، پڑھ تو نہیں؟ میرے کان میں کہا کہ سید صاحب میں اصل میں ابھی میرا غسل باقی ہے۔ بڑا صدمہ ہوا۔ بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو غسل جنابت میں تاخیر کرے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ عادت بنا لیں جب فارغ ہوں فوراً غسل کریں۔ حالانکہ فجر کے وقت تک اجازت ہے لیکن فوراً کریں، اپنی عادت بنائیں۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کی، ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے۔ میں جنابت صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں تک ابھی بچے بہنیں سب اور لوگ ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کیا، ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کیا۔ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا۔ ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں، گیزر چالو کرو اور 5 منٹ میں غسل کر کے باہر نکل جاؤ تو پھر بھی لوگ ملیچھے جیسے بنے رہتے ہیں، 2 3 دن نہیں نہاتے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اس لیے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کریں۔ حالانکہ فوری طور پہ فرض واجب نہیں ہے، فجر کی اذان تک اگر وضو کر کے سو جائے تو اجازت ہے، لیکن موت کا بھروسہ کیا ہے؟